نفسیاتی تنقید۔ نفسیاتی تنقید سے مراد ادیب کی ذہنی کیفیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے ادیب کی زندگی میں عمومی رویے اور نفسی کیفیات کا ادراک ہوتا ہے۔ اس کا نظریہ فرائڈ نے دیا اور لوگوں میں شور پیدا کیا۔ اس کو دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس سے مراد ادیب کی ذہنی اور اس کے فن پاروں کو دیکھنے کا نظریہ پر بحث کی جاتی ہے۔ اس میں ادیب کو چاہیے کہ وہ قاری سے متعلق تمام امور کو سوچنے اور جاننے کے بعد موضوع کا انتخاب کرے اور زبان کا انتخاب کرے کہ کس زبان میں اپنی تحریر پیش کرے۔ نفسیاتی تنقید ایسی تنقید ہے جس میں ادیب کی ذہنی کیفیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس ادیب کے زندگی میں عمومی رویے اور نفسی کیفیات کا ادراک ہوتا ہے۔ فرائڈ کا نظریہ لاشعوری بنا پر تخیل نفس کی دنیا کو ادب میں اہم مقام حاصل دیتا ہے۔ تو جی اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو نفسیاتی تنقید ہے کہ یہ اگر ادیب کے فن پاروں کو اس کی ذہنی کیفیات کے متعلق لا کے اس کے فن کو جانچنا کہ اس کا فن اس میں کس بنا پر ہے۔ جی اگلا نظریہ آ جاتا ہے، اس کا جو دیا ہے وہ فرائڈ نے دیا ہے۔ یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک مخصوص ذہنی عمل ہسٹریا کا سبب ہے، یعنی فرد کی ایسی ناآسودہ خواہشات جو لاشعور میں دبی ہوئی ہیں اور جسمانی علامتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس علم نفسیات کو اتنی ترقی دے کے یہ سائنس کے درجے پر فائز ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ حرف فلسفے کی شاخ تھی۔ فرائڈ کی کتاب تعبیر خواب 1899 میں شائع ہوئی۔ یہ پہلی کتاب تھی جس نے تخیل نفس اور نفسیات میں رشتہ قائم کیا۔ اس میں فرائڈ نے اپنے خوابوں سے متعلق اپنے نظریات بیان کیے۔ فرائڈ سے پہلے 4 صدی میں بقراط نے یہ انکشاف کیا تھا کہ چند امراض کا خوابوں سے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ارسطو نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ خوابوں کا تعلق سائنسی قوانین سے ہے۔ طبیعت کو مریض کے خیالوں سے آگاہی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، طبیب کو کارل یونگ اور انفرائڈ نے فرائڈ کے جنسی نظریے سے اختلاف کیا۔ یونگ نے لاشعور کا جو نظریہ پیش کیا، لاشعوری شکست خوف و جنسی آرزو اور کیونکہ آجمگا ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی تہذیبی اور جمالیاتی قدروں اور تصورات کا قیمتی خزانہ ہے۔ تو جی فرائڈ نے اس کا جو نظریہ پیش کیا، اس میں یونگ نے اور کارل یونگ نے اور الفریڈ ایڈلر نے اس کے خلاف کیا کہتے ہیں کہ اس کے خلاف اپنے نظریے بھی پیش کیے کہ یہ نظریہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ نظریہ ایسا ہے، اس نظریے کو اس طرح کی بنیاد پر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو جی عمرانتی تنقید میں یہ جو 2 فلاسفرز ہیں، ان کے فلسفے بہت زیادہ مانے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہے، اور یہ کتاب بھی آپ یاد کر لیں، تعبیر خواب 1899۔ ٹھیک ہے جی، فرائڈ کا نظریہ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو اس کے 2 مخالفین نظریے سے، ٹھیک ہے جی، مخالفین نظریوں میں الفریڈ ایڈلر اور یونگ، ٹھیک ہے جی، اور کارل یونگ، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے نظریے آپ یاد کر لیں۔ یہ نظریے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اکثر نفسیاتی تنقید میں ہمیں حوالہ جات ہی دینے پڑتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر کیا کہتے ہیں کہ خلاصہ ٹائپ کچھ نہیں ہوتا، اس میں حوالہ جات فوراً دینے پڑتے ہیں کہ جی یہ نفسیاتی تنقید تھی، یہ اس کا ڈیفینیشن ہے اور یہ ساتھ جی اس کے حوالے آگے۔ تو جی اب ہم آگے ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آگے تھا جمالیاتی قدروں اور تصورات کا قیمتی خزانہ بھی ہے، اس لیے ہر شخص ہونے کے علاوہ عظیم تخلیقی قوتوں کا سرچشمہ بھی ہے۔ اردو تنقید میں ابتدا سے ہی نفسیاتی رجحان موجود رہا ہے۔ نفسیاتی اصولوں کا ادب اور تنقید میں استعمال کرنے والے پہلے شخص مرزا حاجی رسوا، ٹھیک ہے جی، یہ اب ہم آگے ہیں تنقید کو لے کر مغربی تناظر میں تھا نا، یہ مشرقی تناظر میں آ گئی ہے جی۔ اس میں پہلے جو تھے وہ حاجی رسوا تھے، ادبی اسلامات جن کو کتابی شکل میں طبع کرنے کے لیے ہیں۔ رسوا نے ان میں تخیل، تشبیہ اور ستارہ کی نفسیاتی پہلو سے بحث کی ہے۔ تو جی رسوا نے ان کے اندر کیا کہتے ہیں کہ تشبیہ ستارے کی نفسیاتی پہلو سے بحث کی ہے۔ رسوا احاسہ کو شعور کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے 3 ادوار ہیں، شعور، لاشعور اور تلخ شعور یا تحت شعور کہہ لیں آپ جی۔ حقیقت کی روشنائی کے ساتھ ایگو کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ آئی ڈی کو بھی ایگو کی حقیقت کے اصولوں پر پابند رکھا گیا ہے۔ یہ آئی ڈی ایک الگ ٹاپک ہے لیکن آپ اس کو بعد میں بیچ میں ایکسپلین کر لیں گے۔ ڈاکٹر ایم جے نارمن نے اپنی کتاب مینٹل ڈس آرڈر 1927 میں شائع ہوئی ہیلمٹ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں ہیلمٹ کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا کہ یہ ایک بہت کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہہ لیں کہ پر اثر اور پر انداز وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس میں نفسیاتی تنقید کے بارے میں بہت ہی زیادہ شعوری
چیزوں کو کہا گیا ہے. شاید میں اردو کے کچھ لفظوں کو صحیح طرح ادا نہیں کر پائی ہے، میں کچھ بیچ میں اگر چھوڑ گئی تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ یہ ٹاپک واقعی میں بہت مشکل ہے اور اس قدر مشکل الفاظ ہیں کہ یہ اردو میں نہیں پڑھے جاتے. تو جی میں سمجھائی اس کو اردو میں رہی ہوں، تو اس وجہ سے مجھے اردو میں کچھ الفاظ یوز کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے لیے واقعی میں معذرت. اور یہ جو مرزا ہادی رسوا کا ہے وہ مغربی تنقید ہے، یہ مشرقی تنقید ہے، یہ دونوں الگ ہیں. لیکن نفسیاتی تنقید میں اس کا پہلو اجاگر کرنے کے لیے ان کی جو خدمات ہیں یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ انہوں نے شعور، لاشعور اور تحت شعور کا جو فلسفہ دیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو نفسیاتی تنقید سے مراد یہی لیا جا سکتا ہے کہ نفسیاتی تنقید مصنف کے دماغی کیفیات کا مطالعہ ہے. مطلب کہ جس طرح کہ اگر ہم میر تقی میر کی شاعری کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ دکھی شاعری کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دلی کے اجڑنے کا دکھ، اس کے ماموزاد کا، اس سے اختلاف کا دکھ، اس کے بعد اس کے بہن بھائیوں کا، اس کے ستیلے بہن بھائیوں کا اس سے بے جاہروانہ رویہ، اس وجہ سے ہم پتہ ہے کہ اس کی شاعری میں دکھ ہے، دکھ کے ناصر ہیں. اس کو زیادہ دکھ دلی کے اجڑنے کا تھا کہ دلی برباد ہوگی. تو جی اس وجہ سے ہمیں کسی بھی چیز کے اگر تخیل کا، کسی بھی چیز کا اگر مطالعہ کرنا ہے کہ یہ چیز کس لیے لکھی گئی ہے، تو ہمیں اس مصنف کی کیفیات کا، ہمیں اس مصنف کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ دکھ میں رہا ہے، اس لیے زیادہ دکھ گزرے ہیں، تو یہ لکھے گا بھی دکھ پر ہی. تو یہ تھی نفسیاتی تنقید. اور نفسیاتی تنقید یہ تھی کہ اس کے اندر جی ہمارے پاس بس کچھ ہی نظریے ہیں. وہ اس میں نفسیاتی تنقید ہے. فرائڈ کا نظریہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی کتاب تعبیر خواب 1899 میں جو شائع ہوئی، صرف فرائڈ سے 4 صدی پہلے بقراط نے اس کا انکشاف کیا تھا. اس کے بعد ارسطو نے اس پہ سند لگا دی تھی. اس کے بعد جی یونگ نے اور الفریڈر ایڈلر نے اس کے جو خلاف ہیں وہ اپنے نظریات پیش کیے. مرزا ہادی رسوا کے جی شعور، لاشعور اور تحت شعور کی کتاب ہے. جی آئی ڈی میں جی ڈاکٹر ایم جے نارمن کی کتاب مینٹل ڈس آرڈر 1927 میں شائع ہوئی، اور ہیملیٹ کی زندگی کا مطالعہ. تو جی نفسیاتی تنقید کے اندر جو سارا کا سارا ڈیٹا تھا وہ یہی تھا. اسی کے ساتھ جی یہی سارا کچھ ہے جو بھی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.